آپ مجھے بتائیں یہ پہلے زمانے کی حدیث شریف ہے یا آخری زمانے کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خوشخبری عطا فرمائی غزوہ ہند کی، اور حضور نے فرمایا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا، جس کا مفہوم ہے جو اس جنگ میں شریک ہوگا وہ افضل الشہداء ہوگا جو مارا جائے، اور جو کامیاب ہوگا وہاں سے وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ تمہیں یہ غزوہ ملے تو ہر چیز اپنی فروخت کر کے تم اس میں شامل ہونا، اور جب یہ فوجیں پلٹیں گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سیدی رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ سیدی کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ تو سیدی رسول اللہ مسکرا پڑے، فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل، یعنی یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا محمد بن قاسم کی فوجیں پلٹیں تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پایا انہوں نے؟ یہ حدیث کس دور کی ہے؟ پہلے دور کی ہے کہ آخری زمانے کی ہے؟ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا میں جو تہذیبی تصادم ہو رہا ہے، جو یہودی اپنے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جو ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں وہ جنگیں ہو رہی ہیں جن کی بشارت سیدی رسول اللہ نے پہلے بتا دی تھی کہ جنگوں پر جنگیں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ خراسان کی جانب سے گہرے سبز رنگ کے پرچم نکلیں گے کہ وہ فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی۔ یہ احادیث میں شریف میں لکھا ہوا ہے، رایۃ السود حدیث شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کی ٹرانسلیشن لوگ غلط کرتے رہے، کالے جھنڈے۔ رایۃ السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے، ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے۔ آپ اگر غزوہ ہند کی احادیث شریف کو نہیں مانتے، نہ مانیں، اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ بھارت سے تصادم ہونے والا ہے، بھارت سے جنگ ہونے والی ہے، تو یار جنگ کی تیاری کر لو۔ اگر یہ غزوہ ہند ہوئی، نیت کر لو کہ مالک اگر یہی غزوہ ہند ہے تو مجھے اس کا اجر دے دینا۔ اگر یہ غزوہ ہند نہیں ہے، بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہے، تو ایک مسلمان سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے میں مارا جاؤں، میں تب بھی شہید ہوں گا۔ جو اس کو غزوہ ہند مانتا ہے وہ غزوہ ہند کی نیت کر لے، جو کہتا ہے نہیں غزوہ ہند ہو چکا، وہ کم از کم پاکستان کے دفاع کے لیے تو اس کو لڑنا ہے نا، جنگ تو سر پہ آ گئی، اس کا کیا کرو گے؟ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ مودی نے تو حملہ کرنا ہی ہے، جنگ تو کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ۔ اور بات یہ ہے کہ بات صرف ایک حدیث شریف نہیں ہوتی نا، 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی بھی اس خطے سے، خراسان کی جانب سے کوئی ایسی فوج نہیں نکلی جس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہو۔ یہ پہلی فوج ہے، اسی کے بارے میں بشارتیں ہیں۔ اسی کے جب 1400 سال سے کبھی بھی فلسطین میں یہودی ریاست قائم نہیں ہوئی، احادیث شریف میں فرمایا گیا تھا نا کہ وہاں یہودی آباد ہو جائیں گے، ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی نکلے گا اور مسلمان گھسیٹ کے اس کو قتل کریں گے۔ یہ 1300 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ اب اس دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں جو اسلامک ایسکیٹولوجی کو جانتا ہے، اسلامی روحانیت کو جانتا ہے۔ آپ اگر نیو کون ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ کا تصور سمجھتے ہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ نیو کونز عیسائیوں میں یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں۔ ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، نیو کون ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ نے کہتے ہیں، جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا وہی عقیدہ ہے کہ جو یہودیوں اور زائنس کا عقیدہ ہے۔ یہ بات کہنے سے میں وار مانگر ہو جاتا ہوں کیونکہ مشرکوں کو برا لگتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے پچھلے 1.5 سال اسرائیل کے مقابلے پہ جو جرأت کردار دکھایا ہے اس کو بینچ مارک بنا لیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر ایک مجاہد تک، ایک بوڑھے آدمی سے لے کر عورتوں تک، جو کردار، جو جرأت، جو استقامت، جو صبر، جو شکر، جو اللہ پہ توکل انہوں نے دکھایا ہے، وہ آج کے دور کے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ کردار ہم نے صحابہ کرام میں دیکھا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے صرف سرنگیں نہیں بنائی تھیں، ٹنلز نہیں بنائے تھے، صرف اسلحہ نہیں جمع کیا تھا، پوری قوم تیار کی تھی اس دن کے لیے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ان یہودیوں سے ایک فیصلہ کن تصادم کرنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو نہ نظریہ پاکستان کا کچھ معلوم ہے، نہ اللہ اس کے رسول کا کچھ معلوم ہے، نہ اپنی تاریخ کا کچھ معلوم ہے۔ ہم ہولی اور دیوالی مناتی ہے، یہ ہماری نوجوان نسل، اس کی نظریاتی اساس اس حد تک ڈائلیوٹ ہو چکی ہے۔ ہم قوموں میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، صوبائیت میں تقسیم ہے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں صوبائیت پر مبنی ہیں، کسی نے سندھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے سرحد پکڑا ہوا ہے، کسی نے پاکستانی قوم میں وہ جرأت کردار نہیں ہے جو فلسطین کے مسلمانوں نے دیکھا۔ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں سوچ رہا جنگ کرتے وقت دنیا میں سامنے ایٹمی طاقت ہے یا نہیں۔ آپ مجھے یوکرین میں بتائیں، یوکرین میں بھی تو سامنے ایٹمی طاقتیں ہی ہیں، ایک طرف روس ہے، ایک طرف نیٹو ہے۔ یوکرین تو نام استعمال ہو رہا ہے، بیٹل فیلڈ ہے، جنگ تو نیٹو کے خلاف ہو رہی ہے، مگر کنونشنل ہے۔ دونوں کو پتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا، بلکہ پوٹن نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے، کہ ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں روس نہ ہو۔ تو بات یہ کہ جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک
آر ایس ایس جیسی فیشسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی، زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے. اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ تو جب مریں گے تو جلائے جائیں گے، ہم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں. ہمیں تو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مارے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم مارے گئے تو غزوہ ہند کے شہداء میں اعلیٰ ترین شہداء ہوں گے. تو وی آر ایکچولی مور ڈینجرس. ہندو اسی بات سے خوف کھاتا ہے کہ یار یہ مسلمان تو شہید ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے. $100 ارب کا جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے وہ کنونشنل خریدا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ نیوکلیر تھریشولڈ تک جائیں ہی نہیں. جب ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے، تلوار کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا عزت دے گی آپ کو. آپ مجھے بتائیے، جن کے سارے اثاثے ملک سے باہر رکھے ہوئے ہوں، جن کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہو یہودیوں کے پاس اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور دبئی میں، وہ کیا مغربی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ تقسیم کا عنصر ہو یا کمزوری کا، یہ حقیقت ہے. فیکٹ از کہ ہمیں مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. یہ موجودہ قیادت ہماری، اس نے جنگ نہیں دی. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ سمگلنگ روٹ کھول کر رکھیں، کیونکہ آپ کی آنے والی جنگ میں ہماری اسٹریٹجک لائف لائن ہوگی ایران سے سمگلنگ. یا تو آپ کھل کے ان کے ساتھ تجارت کریں، جیسے آپ نے کہا ان سے ڈیل کریں کہ ہزاروں ٹرک روز فیول کے ایران سے آئیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم سمگلنگ کے ذریعے کریں، جیسے آپ کم از کم، تاکہ آپ پہ کوئی پابند، آپ یہ کہہ سکیں کہ جی تو سمگلر ہے ہمیں کیا پتہ. اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ سمگلر تو بلیک مارکیٹ اور مافیاز کو ہی استعمال کرتے ہیں. دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم اگر فلسطین کے اندر سپلائیز پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی بلیک مارکیٹ اور مافیاز کے ذریعے جا رہی ہے نا، حکومتوں کے ذریعے تو نہیں جا رہی ہے. حکومتوں نے تو راستے بند کیے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر صورت میں اپنی فیول کی سپلائی لائن چاہیے ہوگی. ہمارے پاس زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا تیل کا، لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ایران سے بائی لینڈ، اوور لینڈ لا سکتے ہیں اگر ہمارا سمندری راستہ بند ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ سمندر میں جنگ ہوئی تو صرف ہمارا ہی نہیں، انڈیا کی سپلائی لائن بھی بند ہو جائے گی، بلکہ اس پورے انڈین اوشن میں، عریبین سی میں ٹریڈ بند ہو جائے گا. کوئی جہاز نہیں جا سکے گا اگر یہاں سی بیٹل ہوتی ہے تو. لیکن خوراک ہمارے پاس اپنی موجود ہے. گندم کی کٹائی کا موسم ہے، ہمارے پاس پچھلے سال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. 6-7 مہینے تو یہ ملک گزارا کر جائے گا. لیکن وہی بات کہ اگر سی لائن آف کمیونیکیشنز بلاک ہو جاتی ہیں، ہمیں بہت سیریس کرائسس ہو جائے گا. اسی لیے ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ خوراک ایکسپورٹ مت کرو، ان کو سٹاک کرو، آنے والے وقتوں میں تمہیں کام آئے گی. پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ قوم ہے. اس کو بھی ایکچولی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی انٹینسٹی کی جنگ ہمارے اوپر آنے والی ہے، کتنی خوفناک ہو سکتی ہے. تو یہ بیسکلی اپنی شرارتوں میں، اپنے مسخرہ پن کے اندر ہی، لیکن کام وہی کر گئے کہ جو ہمیں چاہیے تھا. انہوں نے میمز بنا کے اور مذاق بنا کے دشمن کو اتنا ذلیل کیا کہ بھارتی بوکھلا گئے. وہ یہ ہماری جنریشن زی کر رہی ہے. یہ ہماری وہ جنریشن ہے جس کو ایکچولی جو سب سے زیادہ شغلی اور سب سے زیادہ ان سیریس جنریشن ہے. لیکن اس وقت چونکہ یہ جنگ کو بھی مذاق سمجھ رہے ہیں، تو ان کی یہ مائنڈ سیٹ، ان کا جو غیر سنجیدہ پن تھا، یہ پاکستان کے کام آ گیا. انہوں نے اتنا مذاق اڑایا دشمن کا کہ اس نے تنگ آ کے پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے. لیکن اٹس ٹائم ٹو گیٹ سیریس آلسو. آپ مجھے بتائیے، جب غزہ جیسی جنگ شروع ہوگی، اگر اس طرح کی بمباری ہمارے شہروں پر ہوتی ہے تو یہ طنز مزاح اور یہ حص مزاح کتنے عرصے قائم رہے گی؟ دیکھیے، یہ جنگ آپ شروع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ پر مسلط کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، دشمن اکھنڈ بھارت کے لیے کس حد تک جائے گا، یہ سارے فیصلے دشمن کے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جرأت کردار سے مزاحمت کریں. ہم نے فلسطین کے ساتھ خیانت کی، ہم نے فلسطین کے ساتھ غداری کی، 1.5 سال ہو گئے. ہم نے پاکستان کا صدقہ نہیں نکالا، ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے تھا. فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر پاکستان کو بلا رہے تھے. ہم چاہتے تو کروڑوں روپیہ روز بھجوا سکتے تھے ان کے لیے، ہم نے نہیں بھیجا. ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. اور یہ ہمیشہ سے صاحب نظر اور اہل نظر لوگ یہی بات کرتے تھے کہ فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے کی سزا پوری مسلمان دنیا کو لگے گی. پاکستان کو زیادہ لگے گی کیونکہ ہماری ذمہ داری زیادہ تھی. ہم سب سے طاقتور ایٹمی اسلامی ملک تھے. انہوں نے وہ نسل تیار کی جس کو ہر نسل کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر قربان میرے ماں اور باپ، میرے جان، میرا مال، میرا سب کچھ. یہ فرق ہے نسلوں کی تیاری میں. وہ فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. ہم لوگ تو غزوہ ہند کے لیے اپنی جان نہیں قربان کرنا چاہتے. ہم نے تو اپنی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار نہیں کیا. جو غزوہ ہند کی اذان دیتا تھا اس پر پابندیاں لگاتے رہے، پاکستانی میڈیا میں مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے بڑی جنگ آنے والی ہے. اب جنگ آ گئی نا. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے ان کا بھی مذاق ہی اڑایا جاتا تھا. جب طوفان آ گیا تو وہی بچے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ اس پاکستانیوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ باپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میرا مالک چاہے تو مہربانی فرما دے، چاہے تو سزا دے. 25 کروڑ پاکستانی ہیں ہم یار، وہ 20 لاکھ فلسطینی ہیں. ہم ان کی کفالت کیوں نہیں کر سکتے؟ روز 1 روپیہ بھی دے تو 25 کروڑ روپیہ روز جا سکتا ہے فلسطین میں. کم از کم ان کو کھانے پینے، وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں. مطلب شرم کی کوئی حد ہوتی ہے. وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ہم ایک گلاس پانی نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مصر نے راستہ بند کیا ہوا ہے، دوسری جانب اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے. ہم مصر کو تھریٹ کر سکتے ہیں، مصر سے بات کر سکتے ہیں یار. پاکستان کو وہ نہیں روک سکتا مصر. وہ اسرائیل کو نو کر سکتا ہے، اسرائیل کو یس کر سکتا ہے، پاکستان کو نہیں روک سکتا. ہمارا لحاظ کرتے ہیں وہ. لیکن ہم بھی اپنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤٹ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی بس چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے دیا ہے کہ مرضی لے جا کے ٹرک کھڑے کر دو ریگستان میں. آپ ریاستی طاقت تو استعمال کریں، اور کچھ نہیں تو فوجی طاقت استعمال کریں اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے لیے. اپنا نیول شپ بھیجیں وہاں پہ جو غزہ میں جا کے سپلائی ڈیلیور کرے. اسرائیل سے کہیں روک کے دکھاؤ، ہم دیکھتے ہیں پھر تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اتنا بھی کہنا کافی ہے آپ کا، جنگ رک جائے گی. ہمیں اسرائیل کو تھریٹ کرنا پڑے گا ورنہ جنگ نہیں رکے گی. اور اگر آپ بہانے تلاش کر رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کیسے کارروائی کریں، تو اسرائیل اب آپ کے دروازے پر آ گیا ہے. امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کرے گا. اب تو جواز بھی ہے آپ کے پاس. پاکستانی قوم کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. آپ جو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ریل چلاتے ہیں تو آپ ٹرینیں وقت پہ چلائیں. آپ کا کام اگر بجلی کا نظام ٹھیک رکھنا ہے تو آپ ہر صورت میں بجلی پہنچائیں. اگر آپ کا کام میڈیکل سپلائز اور ہاسپٹل اور ڈاکٹر ہیں تو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں پاکستان آرمی کو ایمرجنسی سروسز کے لیے. آپ اگر کسان ہیں تو خوراک اگائیں اور اپنے پاس خوراک کو اسی طرح فصل اگاتے رہیں تاکہ ملک میں خوراک کی کمی نہ ہو. ہر پاکستانی کو اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو جو آزمائشیں، مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں غزہ کے مسلمانوں سے سیکھیں. اب ماتم مت شروع کر دیجیے گا. جرأت کردار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے اس آزمائش کا، اس مشرک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. یقین رکھیں کہ اگر آپ مارے گئے اس نیت کے ساتھ کہ آپ غزوہ ہند میں شامل ہیں تو آپ بہترین شہید ہوں گے. اگر آپ بچ گئے تو آپ بہترین غازی ہوں گے. جنگ آپ کے اوپر آ گئی ہے، آج نہیں آتی. اگر کسی وجہ سے ڈیلے بھی ہو جاتی ہے 1-2 سال بعد، چند سال بعد آئے گی. فیصلہ کن جنگ ہوگی. یہ بات اب سب کو نظر، پہلے مذاق ہمارا اڑاتے تھے نا، اب کہہ رہے ہیں ہاں واقعی دشمن جنگ کرنا چاہتا ہے. اب پوری پاکستانی قوم کو جنگ کے لیے تیار کریں. ہم نے نیشنل کیڈٹ کورس شروع کرنی ہے. ہم نے اپنی بچیوں عورتوں کو میڈیکل فرسٹ ایڈ کی اور جہاد کی اور جنگ کی تربیت دینی ہے. ایک واریر کلچر پیدا کرنا ہے اپنے اندر. ایک نظریاتی طور پہ ایک قوم تیار کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول سے نظریاتی طور پر پاکستان کے روحانی نظریاتی اساس پر ایمان رکھنے والی ہو، جو پینک کر کے نروس بریک ڈاؤن ہو کے چیخیں مار کر بے ہوش نہ ہو جائے بلکہ جرأت کردار کے ساتھ کھڑی ہو پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ جنگ ہمیں زندہ کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ.